سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. دو شعر مولا کائنات کی بارگاہ میں مل کے ذرا پڑھیے گا تاکہ ردم بن جائے. میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا،
میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید باویں تو من یا نہ من، مولا علی نو مولا، بھاویں تو من یا نہ من، مولا علی نو مولا، مولا جدا محمد، مولا جدا محمد، مولا ادا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کل معراج شریف کا موضوع چل رہا ہے، میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید محفل معراج ہوگی، تو مجھے کیونکہ حکیم ڈاکٹر حنیف گل صاحب کا خصوصی نمائندہ گرفتار کر کے لے آیا اور حکم دیا جی کہ وہاں فوری، میں کسی کے ہاں بیٹھا ہوا تھا تو ذہن بنایا تھا اور بات آپ تک پہنچانے کے لیے، یہاں آ کے پینترا بدل گیا۔ جب پینترا بدل جائے تو پھر بات کو سمجھانا سلجھانا قدر مشکل ہوتا۔ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں، کوئی وقت دی حکم فرما دو تاکہ پابندی رہے، کیونکہ جی مختصر تھا نا بعد میں جی۔ پہلی ایک بات یاد رکھ لیں، آپ حضرات اہل علم ہیں، بنیادی بات یاد رکھ لیں، روئے زمین پر جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں پوری دنیا میں، 7 بر اعظموں میں جو سلاسل ہیں، ان سب کے جد اور سب کے امام اور سب کے رہنما حضرت مولا علی ہوں۔ یہ ہمارے ہاں جب آپ لوگوں کا مطالعہ سے تعلق نہیں رہے گا تو پھر لوگ جاہل آئیں گے، جب آپ کی زبانیں بند ہوگی تو پھر جاہل ہی آئیں گے نا، اس مسند پر وہی بیٹھیں گے، وہی یوٹیوب پہ کلپ بنائیں گے، وہی وائرل ہوگا، سننے والے بھی آپ، بگڑنے والے بھی آپ۔ پھر کسی کو طنز کیا کرنا جی کہ داڑھی والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید تبلیغ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتا، وہاں داڑھی والا ہے یا داڑھی والا نہیں ہے، حکم دونوں کو اللہ نے دیا۔ اب یہ تو پہلی بات تھی۔ اب یہ سن لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مولا علی اس کائنات ولایت میں باب اول کیوں؟ کوئی اختلاف نہیں، باقی صحابہ حق ہیں، ان کی عظمتوں کو ہر بار سلام۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جس کو ولایت میں سے جو کچھ بھی ملا اور جو کچھ ملے گا وہ حضور علیہ السلام کے در دولت سے ملے گا، تو علی سے آغاز ہوگا۔ یہ نقش بندیوں کا امام ہے جس پر نقش بندیت ختم ہوتی، اور آپ فرماتے ہیں قیامت تک جس کو جو ملے گا
وہ علی سے ہی چلے گا. اور دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولایت محمدی کا جو تاج تھا وہ مولا علی کے سر اقدس پہ رکھا. کوئی سلسلہ لے لیں، قادری لے لیں، نقشبندی لے لیں، سہروردی لے لیں، چشتی لے لیں، رفاعی لے لیں، شاذلیہ لے لیں، جتنے بھی سلاسل ہیں پاکستان میں متعارف تو آپ کو معلوم ہے، ان سب کے جو جڑ ہیں، مرکز ہیں، وہ مولا علی. آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہی تاج ولایت محمدیہ علی سے چلا اور آل محمد میں رہے گا، اور چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی ہی آل میں سے جو آخری فرد بشر امامت کا تاج لے کر آئے گا وہ امام مہدی ہوں گے، وہ اسی نسل میں سے ہوں گے. یعنی تاج ولایت محمدی در رسول سے چلے گا، علی باب اول ہیں، اور ختم بھی حضرت امام مہدی پر ہوگا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہوگا. ابتدا بھی آل محمد سے ہوگی اور انتہا بھی آل محمد سے ہوگی. درمیان میں آپ فرماتے ہیں جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کی مہر ولایت اس بندے کو جاری نہ ہو جائے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باب ولایت میں سے ایک ممبر ہیں جن کو حضور علیہ السلام کی آل کی نسبت کا شرف عظیم حاصل ہے. تو ولایت محمدیہ ملی مولا علی کو، ولایت محمدیہ کا آخری تاج امام مہدی تک، اور ولایت محمدیہ اب جس کو مل رہی ہے وہ فیض غوثیت ہر ایک ولی کو ملتا ہے. جب تک حضور غوث اعظم مہر نہیں لگاتے اس بندے کو ولایت نہیں ملتی. یہ تو ایک بات ہوگا. اب بدقسمتی ایسی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ حضرات کا مطالعہ ہو اور اس میں بہت زیادہ جہالت آ گئی، وہ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس دن مولا علی کا ذکر ہوتا ہے نا اسی دن محلے میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر شروع ہو جاتا. اور میں آپ کو پتے کی بھی بات بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے، جس دن فتح مکہ ہوا حضرت امیر معاویہ اس دن اسلام لائے. قرآن مکمل ہو چکا تھا. اب اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام تھوڑا عرصہ حیات رہے، اور تھوڑا ہی عرصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خدمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موقع ملا. درجے 4 ہیں: مہاجرین، انصار، اصحاب بدری، اصحاب طلقہ. یہ سب سے بلند ہیں. مہاجرین، انصار، بدری، بس ان کے برابر کوئی بھی نہیں. یہ بالاتفاق کل صحابہ اور تابعین کی روایت ہے کہ 3 طبقات مہاجرین میں سے، انصار میں سے، بدری میں سے کوئی بھی آدمی آنے والا مقابلے میں شان میں عظمت میں برابر نہیں. چیز ہے کہ آپ اس کو بلند کریں. اور جو اینڈ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ طلقاء میں شامل ہے. صحابی ہونے میں، نفس صحابی میں کوئی فرق نہیں، مگر عظمت ولایت میں مقابلے بازی نہیں چلتی. وہ علی ہے، یہ صحابی ہے. اور علی کون ہے یہ بھی سن لیں. ہمارے پاکستان میں جھنڈا لگانا ہو نا، اب تو خیر لوہے کے مختلف طریقے آ گئے نا، کوئی راڈ لگا رہا، کوئی کچھ لگا رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس دن خیبر کا قلعہ فتح کروانا تھا اس سے پہلے کئی صحابہ ہو کے آ گئے تھے. فتح نہیں ہوتا تھا، بندہ قابو نہیں آتا تھا. آقا دو جہاں علیہ السلام نے رات کو کیا فرمایا؟ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب صبح ہو جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے، اور اس کا الٹ بھی، جو خدا سے محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. یہ جملے آپ نے فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں ہماری زندگی کی وہ رات سب سے کربناک تھی کہ صبح ہو جھنڈا کس کے ہاتھ میں آتا ہے. ہر کوئی پرجوش تھا، شاید میرا نام آ جائے، شاید میرا نام آ جائے. اگلے دن جب تاجدار کائنات در دولت سے حجرہ عالیہ سے باہر نکلے تو آپ کے سر پہ درد تھا تو آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑھ چڑھ کر چہرہ حضور کے آگے کرتے تھے، شاید حضور میرا نام لے لیں، شاید حضور میرا نام لے لیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ان کی آنکھ میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، فرمایا علی کو بلاؤ. اب آقا دو جہاں علیہ السلام نے فلیگ پکڑا ہوا تھا،
تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو ایسے آنکھ مر رہے تھے. فرمایا کیا بات؟ حضور آنکھ میں درد ہے. فرمایا قریب آؤ. حضور نے اپنا لعاب مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. اس کے بعد پھر آنکھوں میں درد نہ ہوا کیونکہ لعاب مصطفیٰ تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جھنڈا یہ لے جاؤ, پلٹ کے تب آنا جب فتح یاب ہو جاؤ. جب دے دیا تو ساتھ ہی فرمایا اب واپس نہیں آنا. ان کو کوئی بات یاد آ گئی, چل پڑے. جب چل پڑے تو چلتے چلتے پوچھا حضور یہ بات ہے. فرمایا ٹھیک ہے چلتے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. وہاں سے مولا علی نے دوڑ لگائی. اب دیکھنے والی بات یہ, وہ جو ڈنڈا تھا وہ لکڑی کا تھا جس پہ فلیگ لگا تھا. سوچنے والی بات. اور اس قلعے کے باہر ایک بہت بڑی چٹان تھی. مولا علی نے وہ چٹان کے اندر جھنڈا گاڑ دیا. حالانکہ گارا مٹی کا اس میں ڈالنا آسان ہے, مگر ہاتھ بھی تو دیکھے نا علی کا ہاتھ. اس میں گاڑ دیا. سامنے ایک باڈی گارڈ دیکھ رہا تھا. وہ چیخ کر بولا اب آیا ہے قلعہ فتح کرنے والا. اس نے اندر جا کے بتایا کوئی باہر آیا ہے. قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا. اندر سے وہ جتنا لشکر تھا قلعے کے اندر, کیونکہ قلعہ بند تھا, آپ کبھی اس کی تصویر دیکھو تو حیران رہ جائیں گے آج کے اور اس قلعے میں کتنا فرق. مرحب تھا وہ اندر. اس نے اپنا نمائندہ بھیجا تو آپ نے فرمایا نہیں اسے کہیں وہ آئے. کھڑے باہر ہم. جب مرحب آیا تو مرحب کو سب نے زور لگا کے واہ واہ کر کے بخا 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 بخا. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا واہ واہ, عرب والے کہتے ہیں بخا بخا بخا, واہ واہ تیری کیا بات. وہ اس کو داد تحسین دے دے کے انہوں نے مولا علی کے سامنے لا کے کھڑا کیا. اس نے تلوار پکڑی. اس نے کہا جی کہ میرا نام مرحب ہے, میں ایسا ایسا ہوں. اس نے اپنے قصیدے پڑھے. اس نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ آپ نے علی نہیں بتایا. آپ نے اپنا نام علی نہیں بتایا. اس نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مولا علی نے وہاں حیدر لفظ بولا ہے, علی نہیں بولا, جبکہ نام آپ کا علی ہے. بولنا چاہیے تھا اوریجنل نیم, لیکن نہیں بولے. وجہ یہ محدثین بیان کرتے ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ مرحب کو خواب آ چکا تھا کہ جس سے شکست کھاؤں گا اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہوگا. اور یہ بات اس کی ماں نے بھی اس کو نصیحت کر دی. اب ایک بار تو وہ گھبرا گیا کہ کھڑا تو میں علی کے ساتھ ہوں, اب تو مجھے پتا چلا کہ میں پلٹ کر نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا وار کریں. فرمایا سنو علی وار پہلے نہیں کرتا. حالانکہ قد کاٹ میں وہ شخص بڑا طاقتور تھا, اور اتنا طاقتور تھا کہ 40 آدمی چمڑے کے اوپر کھڑا کر دینا اس کو, اور کسیٹتے تھے, چمڑا پھٹ جاتا تھا, نکسے سے نکلتا نہیں تھا, اتنا مخوی تھا. اس نے ایک وار کیا, آپ نے روکا. آپ نے صرف ایک ہی وار کیا, دوسرا کرنے کی نوبت نہیں آئی. اس کے 2 ٹکڑے کر دی. اور جب یہ وار ہو رہا تھا, جملے سنیے, تو حضور علیہ السلام صحابہ کو وہاں بیٹھ کے بتا رہے تھے آج صرف علی نہیں گیا, کل ایمان علی کے ساتھ جا رہا. یہ باتیں حضور علیہ السلام نے علی کے بعد. اب مولا علی کا ذکر آپ کہیں بھی کر لینا, مرچیں ضرور لگتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. اس پر فوراً تعویلات, یہ جی مولا کا مطلب کیا ہے, فلاں کا مطلب کیا ہے. دیکھیے حضور سے کسی نے پوچھا حضور مولا کا معنی کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تو مولا علی نے پوچھا حضور سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. اب ایک روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتی. وہاں پوچھنے والا پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ کی من امتی کا, آپ کی امت میں سے کون جائے گا جنت میں. اور وہاں پر حضور علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں, سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے. فرمایا امت میں سب سے پہلے یہ جنت میں جائے گا. اب ترتیب بڑی آسان ہے, میری امت میں سے یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اور وہاں مولا علی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا. جہاں امت سے پہلے اس کی وضاحت حضور نے کر. وہاں تاجدار کائنات سے مولا علی فرما رہے سونا سب سے پہلے کون جائے گا. فرمایا پہلا تو ہوگا, دوسرا میں ہوں گا. اور بات ختم کر رہا ہوں کہ آقا دو جان السلام نے 3 فرمان دیے. جب آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
دوسرا فرمان ہے انی تارک فیکم امرین، میں تمہیں دو بڑے بڑے حکم دے کے جا رہا ہوں۔ تیسری حدیث ہے انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہیں دو خلیفے دے کے جا رہا ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ خلیفتین بھی دو دے کے جا رہا ہوں، بھاری امر بھی دے کے جا رہا ہوں، اور بہت بارے بارے، اور یہاں تک آتا ہے آقا نے فرمایا بارے امر اتنے ایک دوسرے سے بڑھ کر باری ہے۔ اب ایسے اگر بات کریں نا، ان سے بڑھ کر یہ عظمت والے ہیں، ان سے بڑھ کر یہ عظمت والے، بندہ برداشت کر جاتا ہے۔ لیکن بندوں سے کہیں کہ یہ فلاں شے سے افضل ہیں، وہ فلاں شے سے افضل، بندہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے جی مجھے پتہ نہیں پتا جس کے بارے میں بات ہو رہی۔ آقا فرما رہے ہیں یہ جو دونوں چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک دوسری سے بڑھ کر اعظم ہے، اعظم ہے۔ آقا وہ کیا فرمایا؟ پہلی شے ہوا کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماوات والارض، ان دو میں پہلا خلیفہ، ان دو میں پہلی بارش ہے، ان دو میں پہلی سب سے عظمت والی شے اللہ کا قرآن ہے۔ اس پر کوئی بندہ آپ سے بحث نہیں کرے گا۔ لیکن اگلی جملے حضور نے فرمایا دوسری پہلی سے بڑھ کر، پہلی تو قرآن فرمائی نا کہ سب سے بڑھ کر قرآن ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم، اللہ کے سب سے بھاری شے، اللہ کا سب سے بڑا خلیفہ۔ اس کے بعد فرمایا اب اس سے بھی بڑھ کر عظمت والی شے، باری شے اور خلیفہ اور امر الہی، وہ مولا علی کی ذات۔ دونوں بیان کر کے تو آپ نے فرمایا سن لو، اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا۔ انزل القرآن علی 7 احرف ولکل حرف منہا ظاہر و باطن، حضور نے فرمایا 7 قراتوں پر قرآن نازل ہوا۔ ایک قرآن کو اللہ پاک نے ظاہر کی شکل میں رکھا اور ایک قرآن پاک کا علم کا سمندر کو باطن کی شکل میں رکھا۔ کسی کو اللہ محبوب نے ظاہر کی نعمت سے نوازا اور کسی کو حضور علیہ السلام نے باطن کی نعمت سے نوازا۔ جب علی کی بات آتی ہے وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ ظَاهِرٌ مِنْهَا وَبَاطِنٌ، مولا علی کی جب بات آتی ہے تو آقا کیا فرماتے؟ فرما علی قرآن کا ظاہر بھی تیری جھولی میں ہے، قرآن کا باطن بھی تیری جھولی میں، سب سے بڑھ کر۔ اور بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ۔ ابھی وہ کتاب نہیں آئی قبلہ کی اور وہ آ رہی ہے۔ ہمیں علماء کہا کرتے تھے، بلکہ بڑی گپ مارتے تھے کہ علی کے روایتیں ہی کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں حدیث، مگر ایک مرد کلندر نے دوربین لگا کر وہ ساری روایتیں نکال کر دکھا دی، اور وہ غالباً پہلے تھوڑی تھی، اب شنید ہے کہ 15,000 روایات کے راوی مولا علی ہیں۔ پہلے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، لیکن شیخ الاسلام حضور قبلہ نے اس کتاب کو، ابھی وہ منظر عام پر نہیں آئی، اعلان ہو چکا، اور قبلہ نے بڑی محبت کی بات کی الموسوعۃ القادریہ، جس کے ابھی کچھ عرصہ قبل اس کی تقریب رونمائی ہوئی تھی، جس میں ہمیں اصطلاحات حدیث پر بڑی گڑبڑ تھی، مگر انہوں نے اس طرح کی وہ اصطلاح کر دی کہ اب اس کتاب کو پڑھ لینے والا کسی کے پاس ڈرتا نہیں۔ اسی طرح آج تک یہ بڑا ڈھکوسلا چلتا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یزید کو برا نہیں کہتے۔ اس مرد کلندر نے وہ بھی دوربین لگا کے اندر سے ریز نکال دیے کہ یہ قول ہی کوئی نہیں ہے کہ یزید کو وہ کافر نہیں مانتے تھے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں راوی ہونے کے ناطے طنز تھا کہ مولا علی کے ہاتھ میں روایات حدیث نہیں ہے، رہے گھر میں اور گھر والا مصطفیٰ کی ذات سے بے خبر ہو، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوتی۔ لیکن قائد حضور شیخ الاسلام نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ علی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں، کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جیسے حضور علیہ السلام۔ اب اس حدیث کو بھی انہوں نے بڑی قسمیں بنا دی ہیں، چھت ہوگی، یہ ہوگا، یہ من گڑت حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی شرح محدثین نے لکھی ہے کہ جب آپ حدیث سنائیں تو اس سے آگے نہ بولیں انا مدینۃ العلم، یہ 2 روایتیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک یہ روایت، دوسری ہے انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گڑھ ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ۔ باقی جو کچھ ہے کہ دروازے ہیں، کنڈی ہے، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، اس کا کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔
اور یہ روایت کرنے والا کون تھا جس نے یہ کہا تھا کہ فلاں صحابی اس کی کنڈی ہے، فلاں اس کا دیوار ہے، فلاں اس کی چھت ہیں؟ یہ روایت کرنے والا مولا علی کے نام پر حدیث کھڑا کرتا تھا، اور مرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ رب کو شاید میری یہ ادا پسند آ جائے، گو میں نے علی سے پوچھ کر تو یہ کام نہیں کیا، پر کیا اپنی تسلی سے، صرف اپنی بڑاس نکالنے کے لیے۔ اس کو لوگوں نے پھر پوچھا روایت دکھاؤ، اس نے کہا دکھاؤں گا، مر گیا مگر روایت نہیں وہ دکھا سکا، اور اس کو محدثین نے نام بھی بیان کیا۔ لہٰذا مولا علی کی عظمت کو، شان کو، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں علی 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 کرتے ہوئے لوگ زیادہ شیعہ کی طرف یہ لفظ کہتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کو کریدنا ہوتا نا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، تو علی کا ذکر چھیڑتے تھے اور چہرہ اس کا دیکھتے تھے، اگر چہرے پر بہار آ جائے تو سمجھتے تھے یہ مومن، اگر چہرے پہ بگاڑ آ جائے سمجھتے یہ منافق۔ اللہ پاک ہماری نسبتیں، بات ختم اس پہ کر رہا ہوں کہ حضور سے پوچھا گیا آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا علی، سب سے پہلے میں اور تو، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کی ماں جائے گی۔ اس کے بعد بات بیان کر کے بعد میں مولا علی نے پوچھا حضور اس کے بعد کون جائے گا؟ ہمارے چاہنے والے کہاں رہیں گے؟ فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کو میں اپنے ساتھ بٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ جو میری آل سے محبت کے، من احب حسنا و حسینا و ابوہما و امہما، جس شخص نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسن سے بھی کرے، جس نے حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، اور ان کے ماں باپ سے محبت کی، لوگ میدان محشر میں حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور ان سے محبت کرنے والے میرے دسترخوان کا لنگر کھا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری نسبت میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔